نیک کاموں کی صحت اور اعتبار نیت پر موقوف ہے۔ اگر نیت اچھی ہے اور وہ کام صرف اللہ کے لیے ہے تو وہ مقبول ہے۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے اور اس کام کی بنیاد اخلاص پر نہیں ہے تو مردود ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں حدیث پڑھی ہجرت کے بارے میں، ہجرت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر اصول رزق کے لیے، زر کے لیے یا کسی عورت سے شادی کے غرض سے ہو تو بس اسی کے لیے ہجرت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اسی اخلاص کو تقوی کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حج میں فرماتے ہیں، اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پوچھتے اور نہ ان کے خون، بلکہ اس سے تو تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پوچھتی ہے۔ جو کھاتا پیتا نہیں ہے وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے دلوں کے تقوی اور اخلاص کو دیکھتا ہے کہ یہ کام کس ارادے اور نیت سے کیا ہے۔ اگر دلوں میں اخلاص، خلوص اور تقوی ہے تو خوش، ورنہ وہ نہیں راضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری سیرت اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صورتیں اور مال تو اسی کا دیا ہوا نا، سیرت بھی اسی کی توفیق ہے، لیکن اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ آپ کے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر اخلاص ہے تو وہ عمل مقبول اور اللہ خوش ہیں، اور اگر اخلاص نہیں تو اللہ نہ خوش ہیں۔ دراصل ایمان اور اخلاص دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایمان ہے اور اس میں ہر غیر مخلصانہ کام کی نفی ہے۔ لا نہیں ہے، الہ کوئی الہ، الا سوائے اللہ اللہ کے۔ یہاں آئیں گے، اس پہ بڑی تفصیل سے زندگی رہی تو بات کریں گے۔ اسی لیے یہی اخلاص بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاص۔ اخلاص والے سے اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص والا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اخلاص والوں ہی کی برکت ہے، برکت سے دنیا قائم ہے اور انہی کی برکت سے لوگوں کی امداد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ امداد کرتا ہے اس امت کی ان کے ضعیفوں کی دعاؤں اور ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی برکت سے۔ نسائی شریف کی حدیث تھی۔ آپ کا فرمان ہے، مبارک اور خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے جو ہدایت کے چراغ ہیں، انہی کے ذریعے تمام سیاہ فتنے دور ہو جاتے۔ بقی کی روایت۔ خلوص سے نیت کے ساتھ کام کرنے سے دین اور دنیا دونوں جہاں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے اور بغیر شہرت چاہے شہرت نصیب ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں بغیر ایڈورٹائزنگ کے آپ کی شہرت ہو جاتی ہے۔ وہ سب کے محسن شمار ہوتے ہیں، ان کے اخلاص کے سرچشمے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے خلوص کی روشن چراغ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے خلوص کے فیض اور برکت سے سخت فتنے دب جاتے ہیں، آفتیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ان کی تھوڑی نیکی بھی کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گورنر بنا کر یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دین میں اخلاص رکھو، تھوڑا کام بھی تمہیں کافی ہوگا۔ خالص عملوں کے وسیلے سے
اگر آئی ہوئی مصیبت کے دور کرنے کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اخلاص والے عملوں کی برکت سے اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو ایک حکایت سناتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے 3 آدمی جا رہے تھے، رات کا وقت تھا اور بارش ہونے لگی تو تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ اختیار کی۔ اتفاقاً اوپر سے ایک بڑی چٹان گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، تو لوگوں نے کہا اس بڑی چٹان سے نجات پانے اور بچنے کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ تم اپنے نیک اور خالص عملوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ میرا گزارا صرف بکریوں پر تھا، بکریاں چراتا تھا اور انہی کے دودھ سے تمام گھر والوں کی پرورش کرتا تھا۔ چونکہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے اس لیے میں ان سے پہلے کسی گھر والے کو دودھ نہیں پلاتا تھا، بلکہ پہلے ان کو پلاتا پھر بال بچوں کو پلاتا۔ اتفاق سے ایک روز مجھے درختوں کے پتے لینے کے لیے دور جانا پڑا اور میں اتنی دیر میں واپس آیا کہ والدین سو چکے تھے۔ میں نے حسب دستور دودھ دھویا، والدین کے حصے کا دودھ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چونکہ وہ دونوں سو گئے تھے، ادب کی وجہ سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور بغیر ان کو پلائے کسی گھر کے افراد کو پلانا مناسب نہ سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دودھ کا کٹورا لیے میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ جب ان کی آنکھ خود بخود کھلے گی تو میں دودھ پیش کر دوں گا۔ اس انتظار میں صبح ہو گئی اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، مگر ان کی میں نے کچھ پرواہ نہیں کی۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی اور تیری مرضی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ اس اخلاص سے عمل کی وجہ سے فوراً وہ چٹان صرف اتنی ہٹی کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، صرف اس سے روشنی آنے لگی۔ اب دوسرے کی باری تھی۔ اس نے کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے مجھے اپنی چچا کی لڑکی بہت محبوب تھی، میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے بچتی رہتی تھی، یہاں تک 1 سال قحط آ گیا، معاشی حالات خراب ہو گئے، وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور قرض کی درخواست کی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شخص پر دینے کا وعدہ کیا کہ وہ اپنا آپ میرے حوالے کر دے اور میری مراد پوری کر دے۔ وہ اس کام پہ رضامند بھی ہوگی۔ جب وہ اس کام پہ رضامند ہوگی اور میں نے برے کام کا ارادہ کیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور ناحق اس مور کو مت توڑ، یہ تیرے لیے حلال نہیں۔ میں اس سے ہٹ گیا جبکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی اور ان اشرفیوں کو میں نے اس کو اسی طرح دے دیا۔ الہی اگر میں نے اس کام کو محض تیری رضامندی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے جس میں ہم پھنس چکے ہیں۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور ہٹ گئی، لیکن ابھی بھی ہم نکل نہیں سکتے تھے۔ اب تیسرے کی باری آئی تو اس نے کہا اے اللہ، میں نے 1 مرتبہ مزدوروں سے کچھ کام لیا، سوائے ایک کی سب کی مزدوری دے دی۔ وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو زراعت پر لگا دیا، اس سے بہت ترقی ہوئی۔ ایک زمانے کے بعد وہ مزدور آیا اور اپنی مزدوری طلب کی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ اونٹ، گائے، بیل، بکریاں اور غلام وغیرہ سب تیرے ہیں، لے جا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا۔ جب اس کو یقین آ گیا تو وہ سب کو لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے اس کام کو تیری رضامندی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل جائیں۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور سب باہر نکل آئے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس اخلاص سے عمل کے اثر کو کہ اخلاص نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا۔ تو جس عمل میں خدا کی رضا مقصود ہوگی وہ عمل لازماً آپ کو دنیا کی تکلیفوں پریشانیوں سے بچائے گا اور آپ کو اللہ کے رحمتوں کا حقدار بنائے گا۔ اسی لیے تو کوئی وقت آتا ہے مشکل تو کہتے ہیں صدقہ دے، لیکن ہم تو صدقہ بھی ریاکاری دکھاوے کے لیے کرتے ہیں نا۔ سورۃ بقرہ کی آیات ہیں، آپ دیکھ لیں، اس میں منع کیا کہ اذیت نہ دیں، احسان نہ جتلائیں، ان سے فائدہ نہ اٹھائیں، شہرت کے لیے نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اخلاص کو قبول فرماتا ہے اور اسی سے خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا گیا ہو اور اس کی رضامندی جس میں چاہی گئی ہو۔ سو خالص اور سچی نیت پر ثواب ملتا ہے اگرچہ وہ کام نہ بھی ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور وہ اس کام کو کسی وجہ سے نہ کر سکے تو ایک نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو اس کا ارادہ کرے اور پھر اس کام کو بھی کر لے تو 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں 700 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اگر گناہ کا ارادہ کیا اور اس برے کام کو اللہ کے خوف سے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب لکھتا ہے، اور اگر اس کام کو کر لیا تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک کام کا ارادہ کرنے سے بھی نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اگرچہ اس کام کو نہ کر سکے، اور اگر کر لے تو اس سے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ آخری شب میں تہجد کا ارادہ کریں اور سچی نیت سے کریں لیکن آپ نہ اٹھ سکیں تو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے بستر پر آیا کہ اس نے نیت کی کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا لیکن وہ سو جائے اور صبح تک آنکھ نہ کھلے، اور اس وقت آنکھ کھلے جب فجر کی نماز ہو رہی تھی، تو جو اس نے نیت کی تھی وہ لکھی گئی، اور یہ جو نیند ہے اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے۔ سو اخلاص کی بہت برکت ہے کہ تہجد کا ثواب بھی نامہ اعمال میں لکھا گیا، اور رات بھر سوتے بھی رہے، اور اگر اسی سونے کی حالت میں مر بھی جاتے تو تہجد پڑھنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ اپنی نیتوں پر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے کہ وہ ہر ایک موقع پر اس جنگ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہے۔ ہم نے عرض کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، عذر کی وجہ سے وہ رکے رہے اور نیت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ رہے، اس لیے وہ بھی اس خلوص سے نیت کی وجہ سے مجاہدین میں شامل ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو رکھیں گے اگلے لیکچر میں بھی۔ جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ اخلاص سے ہم کیوں آغاز کر رہے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ جب تک ہمیں اخلاص کی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، کس کی خوش نبودی کے لیے کر رہے ہیں، کس کے دیدار کے لیے کر رہے ہیں، کس سے کیا چاہنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو درست نہیں کر سکیں گے۔ ہم اسی لیے غیروں کے در پہ جاتے ہیں، غیروں کے در سے مانگتے ہیں، غیر الہوں کی چوکٹوں پہ جاتے ہیں، جو ہماری آپ جیسے انسان، مانا کہ بہت بہترین انسان، ہمارے آپ جیسے تو نہیں، ہم تو گناہگار ہیں لیکن انسان ہی ہے وہ، پھر بھی وہ رحمان نعوذ باللہ نہیں ہے، تو فرشتوں سے بھی مانگنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ فرشتے بھی ہو جاتے تو بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جب تک آپ اخلاص کو نہیں سمجھیں گے، آپ عقیدے کو درست نہیں کر سکتے، ایمان کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں بھی، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخلاص کب ٹھیک ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آگے چلتے ہوئے ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اجاز۔